اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سمع منادیا ینادی یا للمسلمین ولم یجبہ فلیس بمسلم۔ ان دنوں گزشتہ ایک ہفتے کے اندر متعدد سوالات ایسے ہمارے پاس آئے جن کا تعلق 2013 کے راولپنڈی جامعہ تعلیم القرآن کے سانحے کے حوالے سے تھا جو عاشور کے دن رونما ہوا تھا۔ اس حوالے سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ سانحہ راولپنڈی کے حوالے سے ISPR کے ترجمان کی طرف سے جو بیان آیا ہے اس حوالے سے کچھ آپ فرمائیں کہ اب کیا بات ہے، اس کا پس منظر کیا ہے اور کیوں اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ آج کی دنیا ایک جنگ کی دنیا ہے جہاں پر حق اور باطل کے درمیان خونی معرکہ میدان جنگ کی نسبت میڈیا وار میں زیادہ ہوتا ہے۔ یقینی طور پر ہر گروہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے افکار زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں اور لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے مفادات اور اپنے مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ راولپنڈی کا یوم عاشور 2013 کا واقعہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا، اور واقعہ بھی ایسا تھا جس میں دو طرف عبادتیں ہو رہی تھیں۔ ایک طرف امام حسین علیہ السلام کی یاد میں جلوس تھا، عزاداروں کا جلوس تھا، ماتمیوں کا جلوس تھا، اور دوسری طرف نماز جمعہ پڑھنے والوں کی عبادت تھی۔ ظاہر ہے دو عبادتیں اگر اللہ کے لیے ہوں تو آپس میں کبھی بھی نہیں ٹکراتی ہیں، کبھی بھی نہیں ٹکراتی ہیں۔ لیکن جب ان میں سے ایک یا دونوں اللہ کے لیے نہ ہوں تو یقینی طور پر ان کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس دن جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر فوارہ چوک میں ہم نکلے تھے، اور میں خود جامعہ تعلیم القرآن تک گیا تھا۔ جا کر میں نے وہاں پر صورتحال کا جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد میں واپس آیا فوارہ چوک کی طرف، اور پھر وہاں سے گاڑی میں بیٹھ کے واپس آ گیا۔ یعنی تقریباً 2:30 بجے تک کسی طرح کی کوئی ایسی کیفیت نہیں تھی، کوئی ایسی علامت نہیں تھی جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ یہاں پر کوئی سانحہ رونما ہونے والا ہے۔ میں جب اسلام آباد میں G9 پہنچا، وہاں پر فاقہ شکنی کا انتظام تھا، تو وہاں پر پہنچنے کے بعد پیچھے سے مجھے اطلاع ملی کہ یہاں پر باقاعدہ ایک لڑائی جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور اس وقت جو ہے تقریباً 3 بجے کا ٹائم تھا۔ اب جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق طالبان کا، دہشت گردوں کا، لشکر جھنگوی کا اور سپاہ صحابہ کا گٹھ جوڑ، وہ گٹھ جوڑ جس نے ہمیشہ جھوٹ کہا، ہمیشہ تہمت لگائی، ہمیشہ اسلامی فرقوں کو آپس میں دست بگریمہ کرنے کی کوشش کی، ہمیشہ اختلافی نکات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑانے کی کوششیں کرتے رہے، اسی کا ان کو معاوضہ ملتا ہے۔ یہ وہی عناصر تھے جنہوں نے لوگوں کے جذبات کو ایکسپلائٹ کیا، اور نتیجتاً ایسا سانحہ رونما ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگوں تک بھی یقیناً یہ بات پہنچ چکی ہوگی کہ اس سال 8 محرم ہی کو لشکر جھنگوی اور سپاہ صحابہ کی طرف سے ٹویٹر پہ اور فیس بک اکاؤنٹس پہ لوگوں کو دعوتیں دی جا رہی تھی کہ عاشور کے دن صبح 10 بجے وہ جامعہ تعلیم القرآن پہنچ جائیں۔ یہ خود فیکٹ ہے اس تاریخ، یعنی آپ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی مواد ڈالنا چاہیں تو اس کی ٹائمنگز اور اس کی تاریخ ساتھ میں آتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیک ڈیٹ میں کوئی چیز ڈال سکیں۔ 8 محرم اور 9 محرم کو جو میسیجز کیے گئے اس کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے پری پلانڈ تھا کہ آپ نے عاشور کے دن گڑبڑ کر لی ہے۔ پھر جنرل غفور کی گفتگو سے جو بات سامنے آئی وہ یہی ہے کہ محمد ایجنسی اور اورگزئی ایجنسی اور افغانستان میں موجود کچھ لوگوں نے جو طالبان سے متصل تھے، جو لشکر جھنگوی سے متصل تھے، جو سپاہ صحابہ سے متصل تھے، انہوں نے بیٹھ کر یہ پلان کیا تاکہ شیعہ اور سنی کے نام پر ایک دوسرے سے لڑایا جا سکے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا سنی ایسا ہے جو امام حسین علیہ السلام کے غم کو غم نہ سمجھتا ہو،
اور کون سا شیعہ ایسا ہے جو مسجد کی حرمت کا قائل نہ ہو؟ لہٰذا نہ یہ جنگ مسجد کی حرمت کے قائلین کی طرف سے ہو سکتی ہے اور نہ یہ جنگ امام حسین علیہ السلام کے محبین کی طرف سے، یہ یقیناً انہی خوارج کی طرف سے ہو سکتی ہے جو نہ مسجد کو مانتے ہیں نہ اہل البیت کو مانتے ہیں۔ لہٰذا ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح سے یہ جنگ صورت پکڑے اور اس جنگ کے نتیجے میں شیعہ اور سنی کے نام پہ پروپیگنڈا کیا جائے۔ اگر آپ تاریخ دیکھیں تو امویوں کے دور میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے جو پروپیگنڈے کیے گئے، 70 سالوں تک عالم اسلام کے کونے کونے میں امیر المؤمنین مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو گویا ملحد، گویا خدا کا دشمن، گویا نماز کا منکر اور گویا اللہ کے دین کا باغی بنا کر پیش کیا جاتا رہا، اور سادہ لوگ جو کلمہ پڑھتے تھے، جو نماز پڑھتے تھے، وہ بھی اس بات پر اس پوری حکومت کی مشینری کے پروپیگنڈوں کے نتیجے میں یقین کر لیا کرتے تھے کہ ہاں واقعی ایسا ہوگا۔ تو آج کے دور میں تو زیادہ آسان ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کریں۔ آپ کی مرضی ہے سوشل میڈیا میں اب کالے کو سفید اور سفید کو کالا بنا کر پیش کریں۔ مجھے یاد ہے اور آپ کو بھی یقیناً یاد ہوگا کہ سیریا اور برما کی تصویروں کو پاکستان میں اس جامعہ تعلیم القرآن کے واقعے کے آڑ میں ان تصویروں کو ایکسپلائٹ کیا گیا اور اس واقعے کی تصویر کے طور پر پیش کر کے اشتعال انگیزی کی گئی۔ آپ کو یاد ہے اس کے نتیجے میں ہنگو اور کوہاٹ میں مسجدوں کو جلایا گیا۔ اس کے نتیجے میں خود راولپنڈی کے اندر 7 شیعہ مساجد کو امام بارگاہوں سمیت نظر آتش کر دیا گیا۔ اس واقعے کے نتیجے میں ملتان میں لڑائی جھگڑے ہوئے، جلاؤ گھیراؤ ہوا۔ اس لڑائی کے نتیجے میں پورے پاکستان کی فضا بدلی اور فرقہ وارانہ کشیدگی کو عروج ملنے لگا۔ کس کا فائدہ تھا؟ نمبر 1 امریکہ کا، نمبر 2 اسرائیل کا، نمبر 3 داعش کا، نمبر 4 القاعدہ کا، نمبر 5 ان تمام طاقتوں کا جو مذہب کے بیوپاری ہیں اور مذہب کا کاروبار کرتے ہیں اور اس کاروبار سے اپنا بینک بیلنس بناتے ہیں، لوگوں کو لڑا کر، لوگوں کے درمیان فتنہ پیدا کر کے، لوگوں کو مذہب اور مسلک کے نام پہ ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کر، یہ وہی لوگ تھے۔ لہٰذا آج 4 سال گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سرخرو کیا، چاہے وہ سنی تھے چاہے وہ شیعہ تھے۔ پتہ چل گیا کہ نہ یہ سنی کا کام تھا نہ یہ شیعہ کا کام تھا۔ ہاں، اس مسجد کے کچھ لوگ اس کام میں دیدہ دانستہ یا نادانستہ ضرور کام آئے، دانستہ یا نادانستہ کچھ لوگ ضرور اس میں استعمال ہوئے، ان کا تعلق چاہے کسی بھی مسلک سے ہو، لیکن مجموعی طور پر خود پروجیکٹ اسرائیلی پروجیکٹ تھا، یہودی پروجیکٹ تھا، صہیونی پروجیکٹ تھا، امریکی پروجیکٹ تھا کہ اس ملک کے اندر فرقہ وارانہ فساد کو عام کر کے مذہب کے نام پر لوگوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لایا جائے اور اکسایا جائے۔ اب میں ان مظلوموں کا رونا رہوں گا جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ چادر و چار دیواری کی حرمت کو پامال کیا گیا، خواتین کو ہراساں کیا گیا، آدھی رات کو فورسز نے گھروں میں گھس کر خواتین کو پریشان کیا اور مردوں کو پکڑ کر لے گئے، اور ٹارچر سیلز میں جس طرح سے ان پر بربریت اور درندگی کی انتہا کی گئی کہ بہت سارے لوگ اب تک اس کیفیت سے نکل نہیں پائے۔ کس نام پر؟ مذہب کے نام پر تعصب کی بھین چڑھے۔ لیکن آج واضح ہو گیا کہ ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں تھا، ان بیچاروں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، جرم کرنے والے اور تھے، پکڑے جانے والے اور تھے، اور ریاست نے بھی نہ ان مظلوموں کی حمایت کی اور نہ ان مظلوموں کے سروں پر دست شفقت پھیرا۔ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ کچھ لوگ مالدار ہو گئے، کچھ مارکیٹیں بن گئیں، کچھ جائیدادیں دوبارہ بن گئیں، کرایوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا، اور کچھ لوگوں کو اس کے ذریعے سے مرتے دم تک آمدن کا ایک بہت بڑا ذریعہ مل گیا۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کے اصل کرداروں کے سامنے آنے کے بعد اور ان عناصر کے انٹرویوز اور کیمرے کے سامنے اعترافی بیانات کے بعد
حکومت کو چاہیے، ریاست کو چاہیے، فوج کو چاہیے کہ فوری طور پر اصل کرداروں کو، جن کی سازش کے نتیجے میں اس طرح کا ایک ہولناک واقعہ سامنے آیا اور اس کے امپیکٹس پورے پاکستان پر پڑے، اس کے اصل مجرموں کو سامنے لایا جائے، ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے اور کوشش کی جائے کہ جن بیچاروں پر، مظلوموں پر ظلم ہوا، ان کو کسی نہ کسی طرح سے کمپنسیٹ کر کے، ان کے دکھوں پر مرہم رکھ کر ان کی ان مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر آج یہ واقعہ سامنے نہ آتا، اگر آج یہ انکشافات نہ ہوتے، تو یقیناً ساری زندگی یہ ایک دھبا تھا تشیع پر اور عزاداروں پر کہ انہوں نے مسجد جلائی ہے، انہوں نے نمازیوں کو قتل کیا ہے۔ پتہ چلا کہ آج تک جو ہم کہتے تھے کہ کراچی کے اندر، سرگودا کے اندر، مانسہرہ کے اندر، جھنگ کے اندر، اورکزئی ایجنسی کے اندر، پشاور کے اندر مذہبی فرقہ وارانہ فضا پیدا کرنے کے لیے جن عناصر نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے ناموں کو غلیظ جانوروں کی گردن پہ باندھ کر اس سے معاشرے کے اندر جو اشتعال پھیلایا تھا، جس کے نتیجے میں فرقہ وارانہ فسادات پیدا ہوئے تھے، ان کے پیچھے کون لوگ تھے؟ آج کے اس واقعے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ جن لوگوں نے تشیع کے نام پر ان علاقوں میں، خصوصاً پشاور کے اندر، جنگ کے اندر، لاہور کے اندر، سرگودا کے اندر پریس تشکیل دیے تھے اور پریسز میں، چھاپ خانوں میں کتابچے تیار کیے ہوئے تھے دوسرے مکتب فکر اور دوسرے مذہب کی توہین اور خصوصاً صحابہ کرام اور امہات المومنین کی توہین کے لیے، تاکہ فرقہ وارانہ فضا کو عروج تک پہنچایا جا سکے، یہ لوگ کون تھے؟ اس واقعے نے یہ ثابت کیا کہ ان کے پیچھے کون لوگ تھے۔ اس واقعے نے یہ ثابت کیا کہ صحابہ کے نام پر، صحابہ کرام جن پر ہماری جانیں قربان ہیں، صحابہ کرام جو خود اہل البیت پر اپنی جانیں قربان کرتے تھے، ان تمام صحابہ پر جو اہل البیت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اہل البیت کے ساتھ انہوں نے اپنی پوری زندگی بسر کی، رسول کے عاشق تھے، ہماری جانیں ان کے قدموں کی خاک پر قربان ہو۔ لیکن ان جلیل القدر صحابہ کرام کے آؤٹ میں پیچھے چھپ کر صحابیت کے نام پر جس طرح سے پاکستان کے اندر بے گناہ انسانوں کا قتل کیا گیا، اس کے پیچھے کون عناصر تھے؟ آج یہ بات واضح ہو گئی۔ آج یہ بات واضح ہو گئی کہ جو لوگ بولتے ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، جو لوگ تقریریں کرتے ہیں غور کرنے کی ضرورت ہے، کس کا تعلق کہاں سے اور کون معاشرے کو کس طرف لے کر جا رہا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ جو شخص فرقہ وارانہ فضا بنانے کی کوشش کرے گا، جو شخص لڑانے کی کوشش کرے گا، جو شخص ایک دوسرے کے مقابلے میں فرقوں کو لا کر انہیں متصادم کرنے کی کوشش کرے گا، جو شخص اختلافی علمی نکات کو جاہلوں کے ہاتھ میں دے کر جاہلوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، جو لوگ ایسے مسائل اٹھا کر جس کا آج کے دور میں مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑائے گا، اس کے نتیجے میں اسرائیل کو مضبوط کرے گا، امریکہ کو مضبوط کرے گا، بھارت کو مضبوط کرے گا، غیر ملکی ایجنسیوں کو پاکستان کے اندر مضبوط کرے گا، وہ نہ پاکستان کا مخلص ہے، نہ اسلام کا مخلص ہے، نہ اس سرزمین کا مخلص ہے، نہ وہ اپنا مخلص ہے۔ ایسا شخص اپنے لیے جہنم کما رہا ہے، ایسا شخص اسلام کا قتل عام کر رہا ہے، ایسا شخص اسلام کی روح کو ڈیمیج کر رہا ہے اور روح کا قتل کر رہا ہے۔ ہمیں ایسے اشخاص سے بھی، ایسے افراد سے بھی، ایسے افکار سے بھی مکمل طور پر اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اور چاہے وہ دیوبندی ہمارے دوست ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہمارے دوست ہوں، چاہے وہ بریلوی ہمارے ساتھی دوست اور بھائی ہوں، چاہے وہ فقہ اہل البیت سے تعلق رکھنے والے ہمارے دوست اور ساتھی ہوں، ان سب کو امت واحدہ، امت مسلمہ، امت موحد کے طور پر، امت محمدی کے طور پر ایک شیلٹر میں جمع ہو کر
اس طرح کے تمام تر اختلافی مسائل کا قلع کما کرنا پڑے گا، گلا گونٹنا پڑے گا، اور اپنے اصل دشمن کو پہچاننا پڑے گا کہ اصل دشمن کیا ہے، کون ہے، کن کن رستوں سے آ کر وہ امت مسلمہ کے اندر اپنا اثر و نفوذ بڑھاتا ہے اور مسلم امہ کو تقسیم کر کے آج کی سامراجیت کو اور آج کے طاغوت کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا ہے۔ جو طاغوت کے ساتھ ہے وہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے، جو طاغوتی مشن کو پورا کرتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، پاکستان کا دشمن ہے۔ پاکستان کو امن چاہیے، پاکستان کو محبت چاہیے، پاکستان کو فرقوں کے درمیان ہم آہنگی چاہیے، پاکستان کو اتحاد بین المسلمین چاہیے، پاکستان کو ایک ایسی فضا چاہیے جہاں پر ہم آپس میں شیر و شکر ہو کر مل کر اپنے دشمن کا بھی مقابلہ کر سکیں، اپنے جغرافیائی حدود کا بھی مقابلہ کر سکیں، اپنے نظریاتی حدود کا بھی مقابلہ کر سکیں، اور اصول پر قائم رہتے ہوئے فروعی مسائل کو اپنے تک محدود رکھ کر اپنے دشمن کے مقابلے میں امت واحدہ بن سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔